صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. واجب الاحترام بزرگوں، دینی بھائیوں، اس وقت ساری دنیا کے اندر مختلف ادارے، مختلف جماعتیں، مختلف تنظیمیں دین کے ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں. جس جماعت کو دیکھو، جس تنظیم کو دیکھو، جس ادارے کو دیکھو، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر دین کا کام ہم ہی لوگ کر رہے ہیں. حالانکہ دین کا کام بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بہت سی جماعتیں کر رہی ہیں، بہت سے ادارے کر رہے ہیں. اور یہی سب سے خراب چیز آج امت کے اندر پیدا ہوئی ہے. صرف اتنا سا فرق ہے، ہی اور بھی. اگر یوں کہا جائے اللہ کا احسان ہے ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے. دین کا کام تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور الگ الگ طریقوں سے کر رہے ہیں، الگ الگ راستوں سے کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، مکاتب کی شکل میں، یا رفاعی جماعتوں کی شکل میں. اس وقت سب سے بڑا بگاڑ جو پیدا ہوا وہ یہی ہوا ہے کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں. اس ہی کو ختم کرنا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں. تبلیغی جماعت جو یقیناً ہمارے اکابرین کی ایک یادگار جماعت ہے اور ہمارے اکابرین کی قائم کردہ جماعت ہے. اس جماعت کے بانی
حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اس کام کو شروع کیا، اور یقیناً جس وقت انہوں نے اس کام کو شروع کیا اس وقت اس کام کی بہت ضرورت تھی۔ کیونکہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی اس وقت جنہیں صرف اتنا معلوم تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے بڑے مسلمان تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ کلمہ تک پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے، ان کی بے دینی کو دیکھتے ہوئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا، اور یقیناً وہ مخلص تھے اپنے کام کے اندر، اور ان کا یہ کام خالص اللہ کے لیے تھا، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں اس کام سے جو امت کو فائدہ ہوا اس سے بھی کوئی سمجھدار آدمی انکار نہیں کرتا۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی اصلاح ہوئی، لاکھوں کروڑوں لوگ جو بے نماز تھے نمازی بنے، لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے تھے جو سنت کے خلاف زندگی گزار رہے تھے سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ بہت فائدہ امت کو اس کا ہوا، لیکن آج بدقسمتی سے اس کام سے جتنا فائدہ ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس وقت اس کام سے اس سے کہیں زیادہ نقصان امت کو پہنچا، اور پہنچنے کی وجہ صرف یہی ہے اس وقت کام کرنے والے وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اور اس وقت وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے ہیں۔ جب تک اس کام کے کرنے والے یہ سمجھتے رہے کہ دین کا کام ہم بھی کر رہے، اس وقت تک امت کو فائدہ ہوتا رہا، اور جب ذہن میں یہ بات آئی کہ دین کا کام ہم ہی کر رہے، اس وقت سے امت کو نقصان پہنچنا شروع ہوا۔ آپ دیکھیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی اٹھا کے، پھر ان کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، ان کے زمانے میں، ان کے دور میں علماء کو پریشان نہیں کیا جاتا تھا، مدارس کے لوگوں کو پریشان نہیں کیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں ایک ایسی فضا بنی اور ایک ایسا ماحول بنایا کہ ایک عالم جس نے 10 سے 15 سال مدرسے کے اندر خرچ کیے، حفظ کرا، ناظرہ قرآن پڑھا، پھر عالم کورس کرا، پھر افتاء پڑھی، لیکن سال جماعت میں اس نے نہیں لگا، تو آج ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے تبلیغ جماعت سے وابستہ جو اس کو مولوی اور مفتی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے یہاں شرط ہے عالم اور مفتی ہونے کے لیے کہ آپ کا 1 سال لگا ہونا ضروری ہے، بلکہ جہاں ان کے اثرات زیادہ ہیں، جہاں ان کی تعداد زیادہ ہے، وہاں تو شرطیں باقاعدہ لگائی جا رہی ہیں کہ ہماری مسجدوں کے اندر امامت وہی کرے گا جس کا 1 سال تبلیغی جماعت میں لگا ہو۔ اب یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ جو شخص مدرسے کے اندر 10 سے 15 سال یا 20 سال خرچ کر کے آیا ہے، جس نے بچپن سے لے کے جوانی تک مدرسے میں رہ کے اساتذہ کے بیچ میں رہ کے علم حاصل کرا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا ہے، رسول اللہ کی حدیث کو پڑھا ہے، کیا وہ عالم نہیں ہے؟ کیا وہ مفتی نہیں ہے؟ لیکن ایک عجیب ماحول بنا ہے، ایک عجیب سی فضا بنائی گئی ہے، 4 مہینے لگے ہوں، سال لگا ہو، پھر اوپر سے شرطیں لگائی جا رہی ہیں، آپ امامت کریں گے، آپ کو یہاں ہفتے واری گشت میں شریک رہنا ہے، عشاء کے بعد جو تعلیم ہوتی اس میں آپ کو بیٹھنا ہے، مشورے میں آپ کو بیٹھنا ہے۔ بھئی یہ کون سا کام ہے دین کا، اور یہ کیسا کام ہے دین کا جہاں علماء کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہو، جہاں علماء کا دل دکھایا جا رہا ہو، وہ دین کا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ یوٹیوب کے اوپر ایسے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا داعی دین کا سمجھتے ہیں،
اور یہ باور کراتے کہ ہم سے بڑا دین کا کوئی داعی نہیں، اور علماء کو گالی بکتے ہو یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے، علماء کو برا بھلا کہتے ہو، یہ حال۔ اور وہ لوگ اپنے اپنے علاقوں کے ذمہ دار ہیں۔ اچھا ہوتا کیا تھا پہلے، کسی نے کسی کی شکایت کری کہ ایک ساتھی ایسا کہہ رہے تھے، ایک ساتھی ایسا کر رہے تھے، تو لوگ بولتے تھے بھئی کوئی نیا ساتھی ہوگا، نا سمجھ ہوگا، لیکن باخدا غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ بڑے بڑے ذمہ دار اس کے اندر ملوث، بڑے بڑے ذمہ دار۔ اب اس کے باوجود بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آخر علماء کیوں خاموش ہیں، علماء کیوں نہیں بولتے، علماء کی ایک بڑی تعداد خاموش کیوں ہے۔ میں آج آپ کو یہ بات اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک ایک عالم سے آپ قسم کھلوا کے اکیلے میں پوچھ لیں، وہ سب اس حقیقت کو بیان کر دیں۔ اور جب آپ ان سے یہ کہیں گے بھائی آپ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بیان نہیں کرتے، آپ کھلم کھلا کیوں، وہ صرف ایک بات، امامت چلی جائے گی، مدرسی چلی جائے گی۔ اگر محتمیم ہے کسی مدرسے کا تو اسے چندے کا لالچ ہے بس، ورنہ اکیلے میں بیٹھ کے کوئی ایک مولوی شاید تمہیں پورے انڈیا کے اندر ایسا نہ ملے جو ان کی حمایت کرتا ہو، پورے انڈیا کے اندر۔ یا وہ علماء جنہوں نے ان کے ساتھ وقت لگا لیا اور ہمارے علماء کے مطابق وہ ان سے بھی بدتر ہو گئے، جو مدرسوں سے پڑھ کے نکلے، پھر ایک سال ان کے ساتھ پھرے، بلکہ ایک بہت بڑے مولانا وہ یہ مثال دیا کرتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایک گھوڑے کو ایک سال کے لیے گدھوں کے بیچ میں چھوڑ دو، وہ ظاہری طور پہ تو گدھا نہیں بننے کا، لیکن ایک سال کے بعد جب اسے وہاں سے الگ کرو گے اس کی حرکتیں گدھوں جیسی ہوں گی، ظاہری طور پہ تو وہ گھوڑا ہی ہوگا۔ بس یہی حال ایسے مولویوں کا جنہوں نے سال لگایا، وہ ان گدھوں کے ساتھ گھوڑا بن کے رہا، تو ظاہری طور پہ تو وہ عالم ہی ہے، وہ مولوی ہے، لیکن اس کی حرکتیں وہی محترم بزرگوں دوستوں، بس اس سے آگے اس کا علم ہے ہی نہیں۔ بلکہ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہاری علمی صلاحیت چھیننے کی ایک سازش ہے تمہیں جماعتوں کے اندر لگانا۔ اب بولو شیخ یونس صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے؟ البتہ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کے اندر صلاحیتیں کم ہیں، پڑھنے کے بعد عالم بن گئے لیکن علمی صلاحیت کم ہے، تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے وہ جماعت میں ایک سال لگا، اور جن کے اندر صلاحیت علمی وہ ہرگز جماعت میں نہ جائیں۔ یہ مفتی سعید صاحب کا تھا۔ اب وقت کے اتنے بڑے بڑے علماء یہ مشورہ دے رہے ہیں، پھر وہ کون لوگ ہیں جو ایک سال لگائے بغیر کسی کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں؟ سوچے ذرا، صرف اتنی سی لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ مدارس والے یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ جماعت والے یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے بزرگ یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو کتابوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کو امت تک پہنچا رہا وہ بھی دین کا کام کر رہا، جو جلسوں کے اندر ہمارے علماء بیانات کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اور جو علماء سیاست میں ہیں، جو علماء سیاست میں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ دین محدود مت کرو، دین ہے کیا چیز؟ کیا اسی کا نام دین ہے 5 وقتی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ؟ دین ہے کیا؟ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزرے، ہماری اس کا نام دین ہے۔ ضرورت مند کی مدد کرنا یہ بھی دین ہے۔ اب وہ مدد کیسے بھی ہو سکتی ہے؟ کسی کو بے گناہ پھنسایا جا رہا ہو، بے گناہ کسی کو پولیس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہو، اگر کوئی شخص اس کی مدد اس وقت کر رہا وہ بھی دین کا کام ہے۔ لیکن ایک ذہن بنا
نہیں، دین کا کام بس یہ ہے، دین کا کام یہ نہیں ہے. دین کا کام پوری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرے، اس کا نام دین ہے. تو اس لیے ذہن میں سے یہ بات نکالو فلاں دین کا کام کر رہا، فلاں نہیں کر رہا. نہیں، جو علماء کر رہے اور جس لائن سے کر رہے سب دین کا کام کر رہے ہیں. جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھا رہے وہ بھی دین کا کام کر رہے، جو کتابیں لکھ رہے وہ بھی دین کا کام کر رہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ذہنوں سے ان باتوں کو نکال دے کہ ہم ہی دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ سے دعا یہ کریں کہ اللہ ہم سب کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ